کئی برس پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کونے میں ایک پرانی سی جھونپڑی تھی، جہاں بی بی زینب دامی ایک خوبصورت عورت اکیلی رہتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ نہایت غریب، کمزور اور دنیا میں تنہا تھی۔ نہ کوئی اولاد، نہ خاندان، نہ ہی کوئی دوست یا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کی گزر بسر صرف ان دو روٹیوں پر تھی جو وہ دن بھر گاؤں والوں سے مانگ کر کھا لیتی تھی۔ ایک طوفانی رات، جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بارش زور و شور سے جاری تھی، بی بی زینب اپنی جھونپڑی کے کونے میں کمبل اوڑھے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایسی طوفانی رات میں کون ہو سکتا ہے؟ بی بی زینب نے حیرت سے سوچا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر دور دور تک کوئی نہ تھا، صرف ایک پرانا مٹی سے اٹا ہوا گھڑا پڑا تھا۔ حیرت سے اس نے گھڑے کو دیکھا، سوچا کہ شاید کسی مسافر کا سامان بہہ کر یہاں آ گیا ہو۔ اسے اٹھا کر اندر لے آئی اور ایک کونے میں رکھ کر سو گئی۔ صبح جب بی بی زینب نے گھڑے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ گھڑا چمکتے ہوئے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کہاں سے آئے؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہیں یہ جادو تو نہیں؟ یا اللہ، کہیں یہ جادو تو نہیں؟ یا اللہ کا امتحان۔ اس نے سوچا کہ اس نے ساری عمر ایمانداری سے گزاری، کبھی کسی سے زیادتی نہ کی، کبھی کسی چمٹی تک کو نقصان نہ پہنچایا، اور روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ ہر حال میں صبر اور شکر کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ صبح کی سنہری دھوپ میں بی بی زینب نے چمکتے سکوں پر نگاہ ڈالی، چند سکے نکالے اور بازار چلی گئی۔ اس دن اس نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پرانے کپڑوں کی جگہ نئے کپڑے لیے اور ٹوٹے ہوئے جوتوں، چولہے اور ہانڈی کو بھی بدل دیا۔ والے حیران تھے، ارے بی بی زینب کو کیا خزانہ مل گیا؟ کل تک تو وہ مانگ کر کھاتی تھی، مگر بی بی زینب خاموش رہی، نہ کسی سے کچھ کہا، نہ گھڑے کا ذکر کیا۔ اگلی صبح ایک عجیب بات ہوئی۔ سکے خرچ کرنے کے باوجود گھڑا پھر سے سونے کے سکوں سے بھر گیا، جیسے رات کو کوئی آ کر اسے بھر گیا ہو۔ بی بی زینب کو یقین ہو گیا کہ یہ گھڑا کوئی عام گھڑا نہیں۔ لیکن تیسرے دن گاؤں کی ایک لالچی عورت صفیہ اس کے گھر آئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور باتیں میٹھی میٹھی تھی۔ بی بی، آپ کے حالات تو بدل گئے، یہ سب کیسے ہوا؟ بی بی زینب نے بات ٹال دی، مگر صفیہ کی نظر گھڑے پر پڑ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ خزانے کا راز اسی میں ہے۔ صفیہ کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ سوچتی کہ یہ بی بی زینب جو کل تک در در کی ٹھوکریں کھاتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں، نئے برتن اور چولہا لے آئی، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک شام وہ پانی مانگنے کے بہانے بی بی زینب کے گھر آئی، مگر اس کی نظریں گھڑے پر ٹکی تھی۔ اس رات صفیہ کو چین نہ آیا۔ لالچ اس کے دل میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گی۔ آدھی رات کو وہ چپکے سے بی بی زینب کے گھر کے باورچی خانے میں آٹے کے صندوق کے پیچھے چھپ گئی۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ گھڑے سے خود بخود سونے کے سکے نکل رہے تھے۔ صفیہ کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دوڑ گئی۔ یہ خزانہ میرا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا۔ کچھ دن بعد جب بی بی زینب پانی لینے گئی، صفیہ چپکے سے اس کے گھر میں گھسی اور گھڑا چوری کر کے لے گئی۔ اب میں امیر ہو جاؤں گی، وہ ہنستے ہوئے گھر پہنچی اور گھڑے کو چادر سے ڈھانپ کر رکھ دیا۔ رات کو جب سو گئے، وہ گھڑے کے پاس آئی، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا وہ چیخ اٹھی۔ گھڑے میں سونے کی بجائے زہریلے سانپ تھے۔ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخیں سن کر پڑوسی دوڑ کر آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا، مگر صفیہ بے ہوش پڑی تھی۔ بی بی زینب گھڑا غائب دیکھ کر سمجھ گئی کہ صفیہ نے چوری کیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ لالچ بری بلا ہے۔ اسی شام گاؤں کے بزرگ اس کے پاس آئے اور پوچھا، بی بی یہ کیا ماجرا ہے؟ صفیہ کو سانپوں نے کاٹ لیا۔ بی بی زینب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا یہ گھڑا جادوئی تھا، مگر صرف نیک دل والوں کے لیے، لالچ کرنے والوں کے لیے یہ زہر بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے پوچھا اب کیا کریں، ورنہ پورا گاؤں لالچ میں برباد ہو جائے گا۔ بی بی زینب اٹھی، گھڑا لے کر کنویں کے پاس گئی اور کہا اے اللہ،
اگر یہ میرے امتحان ہے تو مجھے سرخرو کر، اور گھڑا کنویں میں پھینک دیا۔ اس رات وہ بڑے سکون سے سوئی، مگر رات کے کسی پہر ایک خواب نے اسے جگا دیا۔ وہ خود کو ایک نورانی میدان میں دیکھ رہی تھی، جہاں وہی گھڑا چمک رہا تھا اور اس کے گرد روشنیوں کا حالہ تھا۔ ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ اس کی طرف بڑھے۔ بی بی زینب ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بولی، حضرت، میں نے گھڑا لوٹا دیا کیونکہ لالچ نے مجھے ڈرا دیا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تم نے درست کیا، یہ کوئی انعام نہیں، امتحان تھا۔ تم نے صبر کیا، شکر کیا اور راز رکھا، یہی اصل دولت ہے۔ بی بی زینب نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا میری قسمت ختم ہو گئی؟ بزرگ نے شفقت سے کہا، تمہاری قسمت اب نئے سرے سے شروع ہوگی۔ صبح جب تم آنکھ کھولو گی، کنویں کے پاس ایک نیا تحفہ تمہارا منتظر ہوگا، مگر یہ صرف تمہارے لیے نہیں، پورے گاؤں کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہی روشنی پھیل گئی اور خواب ٹوٹ گیا۔ صبح بی بی زینب کنویں کے پاس پہنچی، وہاں ایک چمکدار صندوق ریشمی کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو اس میں نہ سونا تھا نہ چاندی، بلکہ ایک خط، ایک ریشمی چادر، کچھ خشک میوے اور ایک مٹی کا دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے صبر و شکر کرنے والے بندے، تو نے جو دولت پائی اسے خلوص سے بانٹا اور لالچ سے انکار کیا۔ یہ تحفہ تیرے اور تیرے گاؤں کے لیے ہے۔ صندوق کے نیچے ایک راز کا کمرہ ہے جو صرف نیک نیت لوگ والوں کے لیے کھلتا ہے۔ وہاں غریب، یتیم اور بیواؤں کے لیے رزق رکھا گیا ہے۔ تو اس کی محافظ بنے گی، مالک نہیں۔ اگر کوئی لالچ کرے گا تو یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ بی بی زینب نے صندوق کے نیچے دیکھا تو ایک پتھریلا دروازہ تھا۔ اسے کھولتے ہی وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ کمرے میں اناج، کپڑے، دوائیاں، برتن، کتابیں اور گرم چادریں ترتیب سے رکھی تھیں۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو بلایا اور سب کچھ بانٹ دیا۔ اس نے کہا، یہ اللہ کا تحفہ ہے، مگر اس کی شرط ہے کہ ہر کوئی صرف اپنی ضرورت کے مطابق لے، صبر اور شکر کے ساتھ۔ اس دن گاؤں کی تقدیر بدل گئی، نہ کوئی بھوکا رہا نہ ننگا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ بی بی زینب کو سب امی رزق والی کہنے لگے، جس کا دل سونا تھا مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے۔ صفیہ بھی جو کبھی لالچ میں اندھی تھی، اب روزانہ گودام صاف کرتی اور بی بی زینب کی خدمت کرتی، کسی نئے گاؤں، کسی نئے فقیر یا کسی نیک دل کی آزمائش کے انتظار میں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور ایمانداری کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ نیکی اور شکر ہمیشہ برکت لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔